السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لیکچر نمبر ہمارا 112 آج ہم ریکارڈ کروائیں گے، اور غزوہ احد جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ ہم جنگ کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو ظاہری طور پر نقصان ہوا، اور وہ بھی صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا، اور وہ اس جگہ سے ہٹ گئے جس جگہ سے آپ نے کہا تھا کہ ہٹنا نہیں، چاہے ہمیں فتح ہو، چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں، چاہے ہم دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، حتیٰ کہ ہمیں پرندے کیوں نہ اچک کے لے جائیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ۔ اور 40 صحابہ کرام نے جگہ کو چھوڑ دیا، 10 رہ گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ فتح جو ہے وہ نقصان یا شکست میں بدل گئی، اور پھر صحابہ کرام نے جان نثاری کا اظہار ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی صحابہ نے اپنی جانیں جو ہیں وہ فدا کی ہیں۔ اور اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک تدبیر کی۔ آپ نے نا مسلمانوں کی ایک جب جماعت اکٹھی ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کہ بھی دوبارہ یہ گھیرے میں نہ آ جائیں، اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے نا جبل احد کے ایک محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور جب آپ اس کی طرف منتقل ہوئے ہیں تو وہ جو ہے نا بہت محفوظ مقام تھا، وہ بلندی پر تھا، اور قدرتی طور پر نا وہ چاروں طرف سے ایک سمجھ لیں کہ پہاڑوں نے جو ہے نا دیواریں کر رکھی تھی۔ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا، اور اوپر والی جگہ پر تھے، یعنی کہ دشمنوں پر تو آپ نگاہ رکھ سکتے تھے، لیکن دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر وہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کرتا تو اوپر سے مسلمانوں کو آسانی سے کفار کو تیر اندازی کرتے ہوئے مسلمانوں نے ان کو نشانہ آسانی کے ساتھ بنا لیا۔ تو یہ مقام آ گیا کہ آپ ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ اب کافروں کا کیا حال تھا؟ یہ تو آپ کا تھا نا کہ مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی ہے، اور کفار نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، افواہ پھیل گئی۔ تو بہت سارے مشرکین اس لیے جنگ سے رک گئے کہ اب تو مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ کچھ مشرکین کہ اب انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید لڑ نہیں سکتے، آرام کر لیں، اور بعض نے نا توبہ نعوذ باللہ یہ حرکت کی گندی کہ مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دی۔ یہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر پہاڑ کی طرف جانے میں بڑی جلدی عجلت کا اہتمام جو ہے وہ فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا، اور تیزی سے جو ہے نا وہ حملے کرنے جو ہے نا آپ پر شروع کر دیا۔ تو جب آپ مسلمان پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے نا، تو ایک مشرکین کا ماہر شاہ سوار جس کا نام عثمان بن عبداللہ تھا، بڑی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو نہ دہرایا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کیا تو میں تو ناکام ہو گیا۔ پھر نہ جب وہ نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور ایک قریب گڑھا تھا اس میں جا گرا گھوڑے سمیت۔ اس دوران نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، محافظ صحابی جو کہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر تھے، حارث ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے مقابلے کے لیے لپکے۔ انہوں نے عثمان کو نہ پہلے اپاہج کر دیا، یعنی کہ ٹانگ توڑ دی ہوگی یا ہاتھ توڑ دیا ہوگا، پھر اس کے بعد گردن تک کاٹ ڈالی اور اس کو جہنم واصل کر دیا، اور حارث اس کے سارے ہتھیار اٹھا لائے، کیونکہ جو قتل کرتا تھا نا تو مقتول کا سامان جو ہے نا قتل کرنے والے مسلمان کا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور کافر تھا، تو عبید اس کا نام تھا، اس نے نا یہی صحابی حارث ان پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر ایک نا ضرب لگائی، جس سے ان کا کندھا جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گیا۔ مسلمان جو ہے نا فوراً ان کی مدد کو پہنچے۔ سیدنا ابو دجانہ جو تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پھر عبید پر حملہ کیا اور اسے تلوار کے ایک ہی وار سے جہنم واصل کر دی۔ اب ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا اسی دوران، یہ نا نبی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک کافر تھا اور سردار قسم کا کافر تھا، ابی بن خلف۔ یہ نا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نہ گھوڑا ہے، اور غالباً اس کا نام یہ تلفظ الاوز ہے، گھوڑے کا نام ہے، اسے میں روزانہ 8 کلو کے قریب مکئی کھلاتا ہوں، 8 کلو، تاکہ میں اس پر سوار ہو کر توبہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ ہی میں تھے، تو جواب میں آپ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اب احد میں نا اس کو تقدیر جو ہے نا لے آئی احد میں ابی بن خلف کو۔ جب مجاہدین نے پہاڑ کی طرف رخ کیا تو ابی بن خلف نے اپنے الاوز نامی گھوڑے پر سوار ہو کر دندناتا ہوا آ پہنچا، اور اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج تم نجات پا گئے تو میں تو ناکام ہو گیا۔ یہ سن کر مجاہدین نے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی آدمی پیچھے مڑ کر اس بدبخت کا مقابلہ نہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے مہلت دو۔ جب وہ قریب آ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نیزہ لیا اور خود با نفس نفیس اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اور ابی بن خلف کے سامنے جو ہے نا جا کھڑے ہوئے۔ ابی بن خلف لوہے میں غرق تھا، یعنی کہ پورا، یعنی کہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا
جو لوہے میں غرق نہ ہو۔ ہاں حلق کے پاس نا ادھر سے جب ایسے نہیں بندہ کٹتا، تھوڑی سی جگہ کھل جاتی، تو وہ جو ہے نا کھلی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوری سے نیزے سے نشانہ باندھا اس کا، اور اس پر نیزہ دے مارا۔ یہ لکھتے ہیں سیرت نگار کہ نیزہ کو اتنا زیادہ نہیں اس کو چبھا تھا، خراش تک بس آئی تھی، لیکن وہ خراش لگتے اتنا بد حواس ہو گیا کہ اپنے گھوڑے سے دائیں بائیں جو ہے نا گرنے لگا۔ پھر وہ دم دما کر اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر خوف کے مارے گویا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا خون منجمد ہو چکا ہو، ٹھنڈا، حالانکہ اس کی گردن پر نیزے سے ہلکا سا زخم آیا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں خون کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ اور یہ وہ خراش بھی نہ سہ سکا اور تڑپ تڑپ کر چیخنے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم محمد نے مجھے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھیوں نے تسلی دی، دلاسا دیا، معمولی زخم ہے، بلکہ خراش تک نہیں آئی، خون کی ایک بوند تک نہیں نکلی، دل چھوٹا نہ کرو۔ آگے سے ابی بن خلف نے کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، دیکھیے یہ ہوتی ہے کہ سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی میں مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو میں قتل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ خراش والا معاملہ ہے، یہ تو اتنا کوئی زخم تو ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، واللہ اللہ کی قسم، یہ ابی بن خلف کے الفاظ ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان نکل جاتی۔ اور عروہ سے یہ روایت ہے کہ وہ جو ہے نا بیل کی طرح نا چیختا چلاتا رہا، ہاں جی، تو کہتا ہے اللہ کی قسم جو مجھے اذیت پہنچ رہی ہے نا تم نہیں سمجھ رہے۔ کہنے لگا اگر وہ ذی المجاز، یہ نا غالباً ایک بازار کا نام ہے مکہ میں یا کسی جگہ کا نام ہے، ذی المجاز کے سارے باشندوں میں یہ تکلیف تقسیم کر دی جائے جو مجھے ہو رہی ہے تو وہ سارے اس تکلیف کی وجہ سے مر جاتے جو مجھے ہو رہی ہے۔ جب یہ واپس ہوا ہے نا مکہ کی طرف لوٹا ہے یہ لشکر مشرکین کا، تو 6 میل کے فاصلے پر جب مکہ رہ گیا نا تو سلف تک پہنچا تو یہ بدبخت چلاتے چلاتے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ پھر نا صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب نا نبی علیہ السلام اوپر کی طرف جا رہے تھے نا اپنے مقام کی طرف، محفوظ پہاڑ کی طرف، تو راستے میں چٹان آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر چڑھنے کی کوشش کی تو چڑھ نہ سکے، کیونکہ آپ نے نا اوپر تلے 2 زریں لوہے کی پہن رکھی تھی اور اس کے بوجھ سے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا، اور پھر آپ شدید زخمی بھی تھے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہ کون کون سے افسانے بنائے ہوئے ہیں آپ کی طاقت کے، یہ بھی حال ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، ہم اس کے بھی قائل، اگر ہو تو وہ اپنے مقام پر بند رہتا ہے، معجزہ۔ ہوا یہ کہ طلحہ نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ کے بارے میں خوشخبری سنائی، فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت جو ہے وہ واجب کر لی۔
اور ویسے بھی نا جنت تو ملنی تھی. کہتے ہیں کہ ویسے بھی خیر و برکت کا یہ باعث ہوا. وہ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کندھوں پر اٹھایا تو نہایت صبر اور مشقت کے ساتھ اپنی چال کو نا ہموار رکھا. تو ان کے نا لنگڑا پن تھا، ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا، اور وہ ٹانگ جو نا ادھر ادھر جھول بھی سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اٹھا لیا ہے، لنگڑا پن ہونے کے باوجود تو کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، آپ گر نہ جائیں. چنانچہ نہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ ہموار قدموں سے چلتے رہے، یعنی کہ اپنے لنگڑے پن کو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، ایسے جیسے بندہ ٹھیک چل رہا ہے. ایمان کی دولت یا آپ سے محبت. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چلتے چلتے اس دشواری کی وجہ سے ٹانگ اپنی طبی حالت پر آ گئی. وہ پہلے والی جو حالت تھی نا صحیح، اسی پر آ گئی قدرتی طور پر. تو یوں ان کا لنگڑا پن خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت تو واجب ہو گئی، وہ تو ملنی دنیا ہی میں انعام یہ ملا کہ ان کا لنگڑا پن جو ہے نا یہ ختم ہو گیا. اب جب مشرکین نے دیکھا تو انہوں نے ایک دو حملے بھی کیے، مثلا ابو سفیان اور خالد بن ولید اس وقت حالت کفر میں تھے. تو ان کی قیادت میں مشرکین کا ایک جنگجو دستہ پہاڑ پر چڑھ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ اوپر ہم تک نہ چڑھنے پائے. اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر دوسرے جان باز صحابہ نے زبردست مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ اوپر تھے نا، یہ نیچے تھے، تو اوپر والوں کا زور ہوتا ہے. تو ایک راوی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ ان کے حوصلے توڑ دو اور انہیں نا امید کر دو اور انہیں پسپا کر کے رکھ دو. تو سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا، میں اکیلا کیسے ان کے حوصلے توڑ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا دوبارہ کہ ان کے حوصلے توڑ دو، انہیں نا امید کر دو، انہیں پسپا کر دو. جب آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، بالآخر سیدنا سعد نے ایک تیر نکالا، پھر ایک مشرک کو نشانہ لے کر تیر مارا تو وہ وہی ڈھیر ہو گیا. سیدنا سعد کہتے ہیں میں نے پھر وہی تیر لیا، میں نے اس تیر کو خوب پہچانتا تھا، اس سے دوسرے مشرک کو مارا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اس کے بعد میں نے وہی تیر لیا اور تیسرے مشرک کو مارا تو وہ بھی دم جو ہے وہ توڑ گیا، تیسرا مشرک بھی. یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین جو ہے وہ نیچے اتر گئے، حوصلہ ان کا ٹوٹ گیا اور پھر انہوں نے پہاڑ کا رخ نہیں کیا. میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے کہ ایک ہی تیر سے عین نشانے پر بھی لگا ہے اور اس میں کوئی برکت ہے. کہتے ہیں پھر میں نے وہ جو ہے نا تیر سنبھال کر رکھ لیا. یہ تیر زندگی بھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے حصے میں آیا، یعنی کہ ان کو تیر کو جو ہے نا بڑا بابرکت اور مبارک سمجھا گیا ہے. پہاڑ کی گھاٹی گویا کہ کنٹرول روم بن گئی تھی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جبل احد کی اس مقام سے پورے اپنے لشکر کو جو ہے نا کنٹرول کر رہے تھے. اور وہاں پر آپ نے نا ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیا. اصل میں نا اس حصے کو، درے کو بہت سی پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ ایک مضبوط قلعہ بن گیا تھا.
مجاہدین یہاں پہنچ کر بالکل محفوظ ہو گئے اور مشرکین پر دوبارہ جو ہے نا مایوسی چھا گئی اور وہ نا مراد ہو کر واپس پلٹ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقام پر تھے کہ میں نے کہا نا کہ آپ تو مشرکین کو صاف آپ کو نظر آ رہے تھے کہ یہ ہے مشرکین، اور سب صحابہ کرام آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے، تو ہیڈ کوارٹر جو بن گیا، جس کو پتہ چلتا وہ پھر ادھر آ جاتا ہے مسلمان۔ اب نا اس حالت میں نا جب ثابت قدمی دکھائی بعد میں مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا ان پر سکون کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آ رہا ہے؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، پھر اس غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی۔ میدان جہاد اور اونگ آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اونگ بھیجی، اور دوسرے گروہ کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، یعنی کہ مشرکین کو۔ سیدنا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے روز اونگ چھا گئی تھی، یہاں تک کہ میری تلوار رہ کے میرے ہاتھوں سے گر جاتی تھی، یعنی کہ میں اپنی تلوار پکڑتا تو اونگ ہوتی نا اونگ، تو پھر وہ تلوار گر گئی، پھر اونگ آتی تو پھر گر جاتی میدان جہاد میں، اور میں اسے بار بار تھامتا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اونگ نے مجھ پر غلبہ پا لیا جب ہم احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمیں خوف نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ عین اس وقت ہم پر نیند جو ہے نا وہ مسلط ہو گئی، ہم میں سے ہر شخص کی ٹھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ ایسے بڑی بات ہے جی، اللہ کی قسم اسی عالم غنودگی میں معتب بن قشیر کا یہ جملہ سن رہا تھا، تو لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ فرمایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ وہ کہتے ہیں اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اونگ جو ہے نا نیند احد میں بھیجی ہے سکون کے لیے۔ فرشتے جو ہے نا یہ محافظ بن گئے ہیں جی، فرشتے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے وہ دونوں جنگ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطرے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری خود قبول فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 67 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور اللہ نے کی۔ اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کی طرف سے زبردست دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ان دونوں کو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں، یعنی کہ وہ ایسے تھے نہ میں پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ اور امام بہقی نے نا عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ کے بارے میں قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی کی وجہ سے مسلمانوں سے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔
5000 فرشتوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ لیکن جب مسلمانوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور دنیاوی مال اور اسباب کے پیچھے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد جو ہے وہ اٹھا لی۔ پھر فرشتوں کی یعنی کہ فرشتے آئے تھے، لیکن پھر وہ جو ہے نا وہ لڑے نہیں ہیں۔ اور امام بہقی نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ لڑائی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر صبر نہیں کیا، تو پھر فرشتوں نے بھی لڑائی نہیں کی، کیونکہ اگر فرشتے لڑتے تو ممکن نہیں تھا، پھر شکست ہو جاتی۔ پہلے لڑے ہیں، لیکن جب فتح ہو گئی، نافرمانی ہوئی، تو پھر وہ بات واپس ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ احد کے دن اس وقت آپ ادھر ہی اس گھاٹی میں تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے نا عبد الرحمن بن عوف کو پہاڑ کے دامن میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ فرشتے اس کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ حارث کہتے ہیں کہ میں نے جب عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچا تو میں نے ان کے سامنے 7 لاشیں پائیں مشرکین کی۔ میں نے انہیں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے۔ پھر پوچھا کیا آپ ہی نے ان سب کو قتل کیا ہے، 7 مشرکین کو؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، اسے اور دوسرے شخص کو تو میں نے مارا ہے، البتہ ان دیگر لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ حارث فرماتے ہیں جب میں نے عبد الرحمن بن عوف کی یہ بات سنی تو میں نے بے اختیار نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ فرشتے جو ہے وہ لڑائی کر لیں۔ ان کا مطلب یہ تھا 7 میں نے قتل نہیں کیے، 1-2 کو میں نے پھڑکایا ہے، باقیوں کو فرشتوں نے پھڑکا دیا ہے۔ اور احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا، اور سعد بن ابی وقاص کا بیان آ رہا ہے فرشتوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیر چلا رہا تھا تو وہاں پر نا ایک نوجوان بھی موجود تھا، اور وہ نا سعد بن ابی وقاص کو تیر جو ہے نا پکڑاتا جاتا تھا۔ وہ تیر جہاں بھی جاتا تھا وہ نوجوان وہی تیر پھر پیش کر دیتا، دوبارہ وہی تیر، اور کہتا تھا اے ابو اسحاق، یہ سعد کی کنیت ہوگی، اسے چلاؤ۔ جب ہم نے جنگ سے فراغت پائی تو ہم اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ نوجوان ہمیں کہیں نہیں ملا، اس کا کوئی عطا پتہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ گیا کدھر۔ یعنی کہ سعد بن ابی وقاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فرشتہ ہی تھا جو کہ انسانی روح میں آ کر جنگ کر رہے تھے۔ اب لو جی نہایت ہی درد بڑی بات ہے، ہوا یہ کہ جنگ کا خاتمہ ہوا، مشرکین کوچ کی تیاری کرنے لگے تو اور اپنے مقتولین کی تلاش میں میدان میں جا پہنچے۔ اس دوران نہ قریش کا ایک گروہ اپنی پستی کی انتہا کو پہنچ گیا، اپنے کینے اور بغض کی آگ بجھانے کے لیے مسلمان جو شہداء تھے ان کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگا، چیر پھاڑ کرنے لگا، مسلمانوں کے پیٹ پھاڑ دیے، ان کی انتڑیاں باہر نکال دی، ناک کان کاٹ ڈالے، یہاں تک کہ بعض نے تو شہداء کے حساس قسم کے اعضاء بھی کاٹ ڈالے۔
इशारा आप समझ लें। इनमें ना हिंद भी थी, अबू सुफियान की बीवी। वो ना तमाम मुशरिकीन से बढ़कर जहर की पोटली जो है ना वो साबित हुई। वो तो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर खाड़ खाए बैठी थी। वो अपने खामद और मुशरिकीन के सलार अबू सुफियान के साथ मुशरिकीन को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले की तरगीब देने लगी कि अभी तो नबी अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, तौबा नौज़ बिल्लाह, तो हम फिर हमला करें। और मैदान जहाद के दरमियान भी ना ख़ास तौर पर कहती थी कि वैशी को उसकी बड़ी हौसला अफजाई करती रही। उसने अपने जेवरात और कपड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अगर तुमने हमज़ा को शहीद किया तो सब तेरे, और उसने दे दिए सारे जेवरात। और फिर वादा भी किया कि इतनी खुश हुई, कहने लगी कि मक्का पहुँच कर 10 दिनार जो कि सोने के होते थे, 10 दिनार तुम्हें मैं मज़ीद दूँ। अब जब उस हिंद ने हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश देखी तो उसने ना आपके जो चाचा है ना उनके कान नाक काट काट कर अपने लिए ना कहते हैं हार बनाने। और फिर उसने ना ये शेर बोले, हम सारे शेर नहीं बोलते, एक लफ्ज़ कहते हैं। उसने कहा वैशी तूने मेरे दिल की आग को बुझा दिया है और मुझ पर ना वैशी का शुक्र लाजिम है। मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं वैशी का शुक्र अदा करूं जब तक कि मेरी कब्र में मेरी हड्डियां बसीदा हो जाए, और तब भी मैं उसकी शुक्रगुजार रहूँगी। यानी कि मेरी हड्डियां बसीदा हो जाएंगी ना कब्र में, तो फिर भी मैं उसकी शुक्रगुजार रहूँगी कि उसने हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद। लेकिन मैंने आपको बताया ये बाद में ईमान ले आई थी, ये हिंदा भी अबू सुफियान। और जंग यरमूक में ना मैं अब इनकी तरफ से कुछ बात बयान कर दूँ, क्योंकि एक ये ना तस्वीर का एक रुख है, ये बिल्कुल ठीक है, बात ऐसे ही है। लेकिन जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया और हिंद ने भी, तो जंग यरमूक में हिस्सा लिया है। और एक मरतबा इतनी तीनों की बारिश हुई है, 6 दिन हुई थी ये जंग यरमूक। तारीख़ का तालिब इल्म जानता है कि ये 6 दिन जंग हुई थी। तो एक दिन इतने रूमियों ने तीर चलाए, रूमियों के ख़िलाफ़ थी ना, तो कहते हैं सूरज छुप गया था, इतनी तीर लाखों थे ना वो, एक दम तीर से। और एक तीर ना अबू सुफियान के भी आकर लगा था और एक आंख इनकी जाती रही थी। और फिर ऐसा वक़्त भी आया है कि सहाबा इकराम और उधर जो ना 40,000 थे, 2 लाख थे उधर, तो ज़ख्मी होकर वो कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है जंग यरमूक में। तो ये ना रात को मीटिंग हुई औरतों की, तो आपको पता क़यादत करने वाली हिंद अब मुसलमान हो चुकी थी, फनकारती फिर रही थी। उसने फिर सारी औरतों को खुफिया मीटिंग की। उसने कहा कि तुम्हें मुसलमानों की सूरत हाल का पता है? उन्होंने कहा हाँ। सब ने औरतों ने कहा हाँ पता है। जो मरहम पट्टी करने आई थी उधर खाना पकाते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यह भी पता है कि मुसलमान इस वक्त बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि नडाल हो चुके हैं, उनके हाथ पाँव शल हो चुके हैं लड़ लड़ के। फिर क्योंकि सुबह अगर ये पिस्पा हुए या पीछे आए तो हम कूद पड़ेगी जंग के लिए। ये कौन कह रही? हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उसने क़यादत करते हुए कहा ठीक है, तो सब औरतों ने कहा ठीक है। और फिर ना 2 मकाम आते हैं। एक मकाम ये आया कि वो बड़ा हमला हुआ ना, तो अबू सुफियान भी थे, तो ये ना पीछे को आ गए। इतना थे 2 लाख थे ना, तो 40,000, और वो भी 6 दिन, पता नहीं तीसरा दिन था या चौथा दिन था, लड़ते लड़ते नुकसान काफिरों का ज़्यादा हो रहा था जंग यरमूक में, रूमियों का। वो पीछे आ गए। तो अबू हिंदा ना फनकारती हुई निकली थी, तो ऐसी औरत, इसने डंडा हाथ में लिया हुआ था। इसने ना अबू सुफियान के घोड़े का ना तो इधर था, उसके सर पर डंडा मारा। कहने लगी कि अबू सुफियान लौट जा,
تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے عہد میں کیا کیا تھا؟ آج اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کا دن ہے، جا جا کر شہید ہو جا اور اپنے یہ داغ دبا اپنے سے جو ہے نا دھو ڈال۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو ہمت نہیں ہوئی، کہتے ہیں جلنے کہ ڈرتا تھا ابو سفیان نا ہندا سے۔ ایسی ہوتی ہے عورتیں، شوہر ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تو ابو سفیان بھی نا انہی میں سے تھا۔ جب اس نے پھنکار سنی نا ہندا کی تو واپس چپ کر کے واپس ہو گیا۔ تو میں یہ جذبہ بتا رہا ہوں، ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی کہ جو لوگ یہ خاص طور پر رافضی ایک ہی رخ بیان کرتے ہیں نا کہ ہندا نے یہ کیا ابو سفیان نے کیا، تو یہ رخ بھی ہے۔ اور دوسری بات، جب پھر وہ دوسرا رات کو میٹنگ ہوئی نا جنگ یرموک میں، تو صبح ایسے ہی ہوا، مسلمان نا بالکل پیچھے کو آ گئے۔ پھر انہوں نے عورتوں نے نا اپنا ہتھیار اٹھائے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب عورتوں نے حملہ کیا رومیوں پر تو مسلمانوں میں جو خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں نا روح کی، جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے لاشعور میں، وہ تو بیدار ہو گئی جی۔ وہ تو پھر بجلی کی طرح واپس لٹکی کہ ہماری عورتیں لڑ رہی ہیں، اور ہند کی عادت کر رہی تھی، ہندا ابو سفیان کی بیوی، اور انہوں نے اس دن جو ہے نا رومیوں کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ ہاں فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب میں نے ساری جنگ تو نہیں نا بیان کرنی 6 دنوں کی، میں نے کی ہوئی ہے ویسے بیان تفصیل کے ساتھ، تو لیکن جو ہے نا وہ بڑے مواقع ہیں ادھر جذباتی رڑا دینے والے۔ تو چھٹے دن جو ہے نا ہرکل کا بوریا بستر گول ہو گیا تھا ادھر سے۔ ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ خالد بن ولید کی ساری چالیں جو ہے نا خالد بن ولید کی تھی۔ ابو عبیدہ نے نا یعنی کہ مشورہ قبول کرتے تھے، حضرت عمر نے تو ان کو بنایا ہوا تھا سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ بن جراح کو، لیکن پیچھے سے ساری چالیں خالد بن ولید کے مشورے سے چلی جا رہی، تو فتح ہوئی۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اس موقع پر وہ کہہ رہی ہے نا کہ میری قبر میں جو ہے نا میری بسیدہ ہو جائے ہڈیاں تو میں تیری شکر گزار رہوں گی، تو وہ معاملہ رہا نہیں۔ وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ہندا نے بھی اسلام کو جو ہے وہ قبول جو ہے وہ کر لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے گزر ان کا بھی ہوا ہے، ابو سفیان کا، اور یہ روایت دے رہے ہیں کہ انہوں نے نا ان کو ٹھوکریں ماری ہیں نفرت کے ساتھ ابو سفیان نے، تو کسی نے دیکھ لیا کافروں نے۔ اور یاد رکھیے یہ لاشوں کا مسئلہ کرنا یا مردے کی توہین کرنا جنگ میں یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کافروں میں بھی۔ تو کسی نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا دیکھو بیچارہ مردہ ہے، مقابلہ تو وہ کر نہیں سکتا، تو اس کو ٹھوکریں مار ہے، زندہ ہوتا تو پھر دیکھتے نا۔ تو ابو سفیان کو بڑی شرمندگی ہوئی اندر سے، تو کہنے لگا بتانا نہیں کسی کو۔ اس کو دیکھ کر نا جس ساتھی کو یہ اس نے گندی حرکت کی نا ابو سفیان نے، اس وقت حالت کفر میں تھے ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا یہ حرکت کسی کو بتانی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اقرار کیا کہ واقعی بہادروں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مردوں پر حملہ کریں۔ اب بھائیو ہم آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ یہ نا واپسی جانے لگے نا، مکمل تیاری کر لی ابو سفیان نے، لیکن اس نے کہا چلو ایک مرتبہ مکالمہ کر لیں۔ اس نے نا کہا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے؟ پہاڑی پر چڑھ کر نا قریب ہو کر، جدھر اسے پتہ ہے کہ ادھر مسلمان ہیں، تو اپنی تصدیق کرنا چاہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا جواب دینے سے۔ یہ نا اس نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا کہ کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے دوسری بات کہی، کیا تم میں ابو قحافہ ابن ابی قحافہ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے؟ آپ نے پھر بھی جواب دینے کی اجازت نہیں دی۔ پھر ابو سفیان نے 3 بار یہ بات پھر دہرائی، کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ یہ بات بھی اس نے 3 بار دہرائی۔ تو پھر اس نے نا اپنے
रफ़ाक़ा को ये तौबा नौज़ बिल्लाह अपनी तरफ से खुशखबरी देते हुए बोला, लो ये सब कत्ल हो गए। अब ना हज़रत उमर इस जुमले की ताब ना ला सके कि खुशखबरी दे रहा है, झूठा, सारे झूठ है। तो एकदम तड़प कर चीख उठे, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह की कसम, तुमने जो कुछ कहा है बिल्कुल गलत कहा है। बेशक जिन लोगों के तूने नाम लिए हैं, अल्लाह के फजल से वो सब अभी ज़िंदा और सलामत है। अल्लाह ताला ने तेरे गम का सामान बरकरार रखा हुआ है। अच्छा, इससे ना जिक्र भी करे, बड़ा अहम मसला मालूम हुआ। मैं एंड उतार कर जिक्र कर रहा हूँ, वो समझे इस बात को। राफ़ज़ी जो है ना, राफ़ज़ी जो सहाबा किराम को बिलखसूस, इनको मुसलमान भी नहीं समझते, अबू बकर उमर को, ये काफरों से भी बदतर है। दलील उसकी देखे ये है कि अबू सुफियान हालत कुफर में है ना, उसको काफर है बल्कि सिपा सलार, उसके नज़दीक भी यही तरतीब है। पहले उसने किसका नाम लिया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। समझे ये नुक्ता, समझे, नबी अलैहिस्सलाम किसका नाम लिया है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ठीक, तो आपसे ऊपर तो कोई नहीं ना, यानी कि अबू सुफियान के नज़दीक। फिर उसने किसका नाम लिया दूसरे नंबर पर? अबू बकर। और तीसरे नंबर पर किसका नाम लिया? हजरत उमर का। गोया ये तरतीब काफिरों के नज़दीक भी मुसल्लम है। अब देखिए, अली भी मौजूद थे, नहीं तौबा नौज़ बिल्लाह, हरगिज़ उनकी शान में हम नहीं कायल मुकाबला करवाने के। हम कहते अली की अपनी जगह फजीलत बयान करो, अबू बकर की अपनी जगह, उमर मुकाबला ना कराओ कि जिससे दूसरे की तनकीस हो। मैं इस बात का हम कायल है। लेकिन आप देख लें, लिया ना नाम, तो गोया के काफिरों को भी यही तरतीब थी। फिर उसने कहा कि हुब्बल तो बुलंद है, यानी कि हुब्बल की जे, उज़्ज़ा की जे। अब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर तौहीद पे थे। फिर फरमाया, अब आप जवाब दो उमर कि नहीं, तुम कहो अल्लाह ही सबसे, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह ही सबसे आला, अरफा और बुजुर्ग व बरतर है। फिर अबू सुफियान ने कहा, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए कोई उज़्ज़ा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इनको जवाब क्यों नहीं देते? साहबा ने पूछा, क्या जवाब दे? आपने फरमाया, ये जवाब दो, तुम कहो कि अल्लाह हमारा आका व मौला है, अल्लाह हमारा मददगार है, और तुम्हारा कोई मौला नहीं। तो मैं एक बात करूँ इधर दिलचस्प, शुक्र है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह मौलाना, वरना शियों ने इन्होंने बुला देना था, मोहम्मद अली इंजीनियर ने, कि उधर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे पास तो हुब्बल उज़्ज़ा है, तो हमारे पास मौला अली है नहीं? समझ आ गई बात? ये वो समझे कि जिनको इल्म से दिलचस्पी है, यानी कि ये जो है ना मौला अली आया ना, तो आपने क्या फरमाया? हमारा मौला अल्लाह है। तो इन्होंने मौला तो वाकई कईयों को कहते हैं, इधर अल्लाह को कहा, ठीक है। तो इन्होंने कहना था, नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि हमारे पास भी मौला है, और मौले अली। फिर उसने अबू सुफियान ने कहा, ये जो मुकाबला हुआ ये बदर का जवाब हो गया, यानी कि उधर हमें शिकस्त हुई थी, तौबा नौज़ बिल्लाह, तो इधर तुम्हें हो गई है। और ये जंग तो डोल की तरह है। डोल का क्या मतलब? कि फतह शिकस्त होती रहती जंग में, जैसा डोल कभी कुएं में कभी कुएं से बाहर होता ना, ऐसे, यानी कि एक डोल की एक हालत नहीं होती। डोल होते इसलिए कि कभी वो कुएं में जाए और कभी कुएं से निकल आए। तो इसी तरह ये जंग भी कभी फतह कभी शिकस्त। बात उसने वैसे ठीक ही है। फिर जाते जाते उसे शर्मिंदगी थी ना अपने इस अमल पर, कहता मेरी बात सुनो कि तुम देखोगे कि कई जो है ना मुसला किया है मुसलमानों का, तो ना मैंने इसका हुक्म दिया ना मैंने इससे मना किया। कुछ तारीख में ये अल्फाज है कि मैं इसको पसंद नहीं करता, मैंने इसको पसंद नहीं किया और ना मैं इसको पसंद करता हूँ। और फिर ना ये जब बात हुई तो फिर कहने लगा मुझे बताओ, एक और रवायत में है कि जब उसने कहा कि ये मामला बराबर हो गया बदर का हमारा,
تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا برابر کیسے ہوگے، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں، تو یہ برابر کیسے ہوگے، برابر تو نہ ہوئے۔ اور اس نے کہا اے عمر قسم کھا کر کہو کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، وہ تو اب بھی تیری باتیں سن رہے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام تیری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے بڑا اچھی بات ادھر کی، اس نے کہا تم میرے نزدیک جو میرا ساتھی نا ابن قمیہ، یہ اس نے کہا تھا نا میں نے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا، اس سے زیادہ تم سچے ہو، یعنی کہ ابن قمیہ کی بات یا قمیہ کی بات نہیں ٹھیک، جس نے یہ افواہ پھیلائی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اس کی میرے اپنے ساتھی کی۔ اب میں ادھر پھر بات کروں کہ حضرت عمر کی سچائی کو کافر بھی مانتا ہے اور اپنے ساتھی سے بڑھ کر سچا مانتا ہے، کہہ رہے کہ وہ اس کی افواہ غلط ہے، تم جو کہہ رہے ہو عمر یہ سچا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ پھر ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کافر تو حضرت عمر کو سچا کہہ رہے۔ اور پھر نا اس نے کہا کہ اگلے سال بدر میں نا وعدہ کیا پھر مقابلہ ہوگا، ابو سفیان نے جاتے جاتے بدر میں پھر ٹاکرا ہوگا، ہاں یہ ہمارا تمہارا وعدہ ہے، فرمایا اسے کہہ دو انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد نا ہوا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی، یہ آخری بات ہے، حضرت علی کی یہ ڈیوٹی لگائی، ٹائم تھوڑا سا ذرا پونا گھنٹہ ہو گیا، لیکن میں نے کہا تھوڑا اس طرح نا بات کو میں سمیٹ دوں کہ مکمل ہو جائے بات اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ ان کا تعاقب کرو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ مدینہ کا رخ نہ کریں، وہ دشمن ہے، تو اگر یہ مدینہ کا رخ کریں گے تو اللہ کی قسم ہم ان کا پیچھا کریں اس حالت میں بھی، لیکن تم دیکھو اگر یہ اونٹوں پر سوار ہے تو یہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہے تو یہ مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے تعاقب کیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے نشانی بتائی تھی نا، تو وہ کافی پیچھے جاسوسی کرتے رہے، تو انہیں پتہ چلا یہ اونٹوں پر سوار، تو انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا رخ مکے ہی کی طرف ہے، مدینہ کی طرف نہیں، اور دوسری بات ہے یہ جو آپ نے نشانی بتائی تھی کہ اونٹوں پر سوار ہوں گے، تو یہ اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار نہیں ہیں۔ اچھا راستے میں نا آئی ہے ان کے ذہن میں، کافروں کے ذہن میں، کہنے لگے ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم مدینہ خالی ہے تو مدینہ جا کر حملہ کر دیں، تو صفوان بن امیہ تھا نا، اس نے کہا خبردار اچھی بھلی فتح ہوئی ہے فتح مند واپس لوٹ رہے ہیں، شکست میں بدلنا ہے، اس فتح کو شکست میں بدلنا ہے۔ ادھر بھی ان کے جانسار بیٹھے سارے، کدھر؟ مدینہ میں، وہ مدینہ کوئی خالی نہیں ہے، تو چپ کر کے فتح ہو گئی ہے نا، تو چپ کر کے مکہ لوٹو، فتح یاب میں بات سمجھ، یعنی کہ اندر سے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ فتح جو ہے نا شکست میں نہ بدل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ پورا یعنی کہ جنگ کے ہم نے حالات بیان کر دیے، پھر اب لڑائی کے بعد کیا ہوا اس کا ہم انشاءاللہ غزوہ احد جاری ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔